اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں یا آبا صالح چینل پر اور ہمارے ساتھ خطیب نوجوان السید فرمان حیدر کاظمی صاحب موجود ہیں۔ آیا ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ قبلہ ولادت اور ظہور میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جو عزیزم نے ایک سوال کیا ہے، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے مہدویت کا، امام زمانہ کا، معرفت امام زمانہ کا، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ محترمہ نے سوال کیا کہ ولادت اور ظہور میں کیا فرق ہے۔ ولادت لفظ اور ظہور لفظ، ولادت کا معنی ہوتا ہے کہ پیدا ہونا، اور ظہور کسی چیز کا ظاہر ہونا، کیونکہ یہ آج ہمارے بڑے بڑے اشتہاروں پہ لگا ہوتا ہے، ظہور پر نور مولا علی علیہ السلام، ظہور پر نور فلاں فلاں فلاں، ہر امام کے ساتھ ظہور پر نور لگاتے ہیں۔ دراصل یہ لفظ غلط ہے۔ ظہور پر نور کہنا، ظہور کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہونا۔ معصوم ظاہر تھوڑی ہوتے ہیں، ولادت ہے مولا کی۔ اگر ہم فرض کریں ولادت کے انکار کرتے ہیں تو ہم نے گویا ولادت کا انکار نہیں کیا، دراصل ہم نے ولادت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا انکار کر دیا، ان کی بہنوں کا انکار کر دیا، ان کے بھائی کا انکار کر دیا، اور ان کے دادا دادی سب کا انکار کر دیا۔ جب ہم نے لفظ ولادت جب ہم ولادت کا انکار کریں گے تو ان چیزوں کا ہم انکار کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر ظہور ہے، اگر ظہور آپ ظاہر کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ نور ہیں، نور نہیں ہے، صرف نور ہیں، انسان نہیں ہے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو نور کو دیکھو کسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نور اگر ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں شہید ہوئے؟ نور ہوتے تو مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ اگر یہ نور ہوتے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے جلتا ہوا دروازہ کیوں جلایا؟ ہاں، نور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں اگر دیکھو، لیکن ہاں ولادت اور ان کی ولادت اور ہماری ولادت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جب ان کی ولادت ہوتی ہے، امام معصومین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلے کیا تکبیر بلند کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے ولادت ہوتی ہے، ان کی پاکیزہ ولادت ہوتی ہے۔ جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو ان کو کیا غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا پھر ان کا، اور اس میں کافی فرق ہے، اس طریقے سے جب یہ ان کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں، اور ہمیں جب ولادت ہوتی ہے ہم روتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی ولادت پاک و پاکیزہ طاہر ارحاموں سے نکلتے ہیں، جیسے کہ ہم پاک و پاکیزہ طاہر ارحاموں سے نہیں نکلتے۔ اسی طرح ظہور ہے، جو کہ اگر ہم کو ظہور کہیں گے تو ہم نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا۔ اگر ظہور کہتے ہیں یا نور کہتے ہیں تو ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی کربلا کو بلانا ہوگا، جناب سیدہ کی شہادت کو بلانا ہوگا، کیونکہ وہ تو نور ہے، نور پہ تلوار کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا کیا ہے کہ انسان بھی ہے، نور بھی ہے، انسان ہے ہماری طرح نہیں ہے، انسان بھی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، جس طرح کہ ہم انسان ہیں، جیسے کہ ہم بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہوں سے پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پاک و پاکیزہ طاہر ہیں، انسان ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہیں۔ لہذا کیا کہ ظہور کا لفظ کہنا غلط ہے، کیوں ولادت کا لفظ کہنا صحیح ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ۔ اسی کے ساتھ قبلہ کہ آیا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کتنے حصے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ زندگی کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو مطلب کہ ہمارے مختلف علماء نے بھی تقسیم کیا ہے کہ وہ 3 حصے کون کون سے ہیں، وہی میں تھوڑا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 حصے کون کون سے ہیں جو ہمارے علماء نے یا سیفی صاحب نے جو ان مولا کے اس زندگی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلا حصہ زمانہ حضور، یہ مطلب مولا حاضر تھے، لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور ان کے جوابات دیتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے تھے، مختلف طرح کے مختلف اصحاب کو فرمایا کہ میرا مہدی جب بھی پوچھا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے، مولا آپ کے بعد کون ہوگا آپ کا جانشین، تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے کہ آ جاؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں بیت الشفق میں
جو ہمارے آپ کے آخری جانشین ہیں وہ یہ ہیں، اور وہاں بیٹھ کر مولا امام مہدی نے کچھ سوالات کے جوابات دیے، مختلف طریقے سے گروہ آتے رہے، وفد آتے رہے، اس طریقے سے مولا ان کو تعارف کراتے، اس طریقے سے وہ اپنے بعد والے جانشین کا بھی تعارف کرواتے۔ یہ تھا زمانہ حضور۔ دوسرا زمانہ جو ہے زمانہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کا ہے۔ زمانہ غیبت کبریٰ اور صغریٰ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلا زمانہ زمانہ حضور تھا، دوسرا زمانہ زمانہ غیبت کبریٰ اور صغریٰ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمانہ حضور جو آپ لیتے ہیں، زمانہ حضور سے میں نے آپ کو جو کہ گزر چکا ہے اسی بات میں کہ زمانہ حضور کیا ہے کہ 255 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک کا زمانہ کیا ہے، مطلب کہ امام زمانہ کی ولادت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا جو یہ دور ہے یہ زمانہ حضور ہے، جس میں مولا کیا کرتے تھے، مطلب کہ اپنے امام لوگوں سے ملتے تھے، بات چیت کرتی تھی، سب کچھ ہوتا، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ تقسیم کیا گیا غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں۔ دوسرا جو زمانہ تھا دونوں کو ملائیں ایک زمانہ بنتا ہے، زمانہ غیبت کبریٰ اور صغریٰ کا۔ صغریٰ کتنے عرصے تھا جس میں مولا اس صغریٰ کے اندر مولا کے 4 نائب تھے، جن کو ہمیں کس نام سے مشہور کرتے ہیں کہ نواب اربع کے نام سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ کو نائب کون سے تھے؟ وہ 70 سال تقریباً 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک کا جو دورانیہ ہے یہ غیبت صغریٰ کا دورانیہ ہے، جس میں مولا کے 4 نائب تھے۔ وہ نائب کو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، وہ کون کون سے نائب تھے جس میں مولا کے ان سے ملاقات ہوتی، مولا ان کے پیغامات آگے شیعوں تک پہنچاتے۔ وہ کون سے نائب ہے؟ پہلا تھا عثمان بن سعید، مولا کا ایک نائب تھا، جو عثمان بن سعید وہ ہے جو امام علی نقی علیہ السلام بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی کے بھی نائب تھے، اور اتنے شرف والے صحابی تھے کہ امام زمانہ کے بھی نائب رہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ہیں محمد بن عثمان بن سعید، جو اسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی نائب تھے اور بہت ہی کافی پاکیزہ اور اس کے ساتھ عبادت گزار اہل تقوی زہد والے نائب تھے۔ تیسرے تھے حسین بن روح نوبختی، یہ بھی نائب تھے مولا کے امام زمانہ کے۔ پھر چوتھے نائب تھے علی بن محمد سمری، یہ بھی مولا کے نائب تھے جن کو مولا نے پیغام دیا تھا، علی بن محمد سمری آپ کی زندگی 6 دن ہے، جس کو توقیق دراصل خط تھا، لیٹر تھا جو مولا نے علی بن محمد سمری کو دیا، کہا کہ اے علی بن محمد سمری آپ کی زندگی 6 دن ہے۔ اسی طریقے سے پوری عبارت کے ساتھ لیٹر موجود ہے، غیبت توسی میں بھی ہے، باقی اور بھی کتابوں میں یہ لیٹر موجود ہے۔ یہ تھے مولا کے دوسرا دور تھا۔ اور پھر غیبت کبریٰ کیا ہے؟ غیبت کبریٰ یہ مطلب کہ امام زمانہ جب جا رہے تھے 329 ہجری سے آج تک، جس غیبت میں غیبت کبریٰ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں مولا سے ملاقات ناممکن ہے، اور کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ہم ان مولا سے زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا دور تھا امام زمانہ کا، تیسرا دور تیسرا جو امام کا زمانہ ہوگا وہ ظہور ہوگا۔ ظہور کا جو امام زمانہ کا دور ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ جنگ و جدال ہوگا، یہ مختلف طریقے سے سفیانی لشکر کا آنا، یہ چیزیں انشاءاللہ یہ تیسرے دور کی ہم اپنے آگے آنے والے لیکچر میں ان دور کی ادوار کی وضاحت کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے اس کے اندر لفظ استعمال کیا، لفظ غیبت، آیا اس غیبت کا مطلب کیا، معنی اس کا؟ غیبت مختلف طریقوں سے بعض علماء نے بھی غیبت کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے غیبت مخفی ہونا، تو یہ معنی ہے دراصل کیا مخفی ہونا، کیا مطلب؟ پھر ایک اور بعض لکھتے ہیں جیسے علی اصغر سیفی صاحب، وہ بھی فرماتے ہیں، ان کی کتاب محور کائنات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ غیبت کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک معنی غیبت کا یہ لیا جاتا ہے کہ ایک غیبت جو معنی یہ ہے کہ وہ دیکھے نہیں جا سکتے، ایک وہ معنی جس میں کہ وہ دیکھے نہیں جا سکتے، ایک غیبت کا وہ معنی ہے۔ دوسرا غیبت کا کون سا معنی ہے کہ وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے۔ پہلا کون سا معنی ہے کہ غیبت دیکھے جا سکتے ہیں، دوسرا معنی یہ کہ مولا دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے۔ میں ایک سادی سی مثال آپ کو دوں کہ جیسے دیکھے جا سکتے ہیں پہچانے نہیں جا سکتے، ایک سادی سی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ سورہ یوسف میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے تو یہ یوسف ہے، اس کو پتہ نہیں تھا یہ یوسف ہے، دیکھ رہے تھے بھائی کو یہ یوسف ہے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف ہیں۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں یوسف ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ ایک مثال یہ ہو گئی۔ پھر دوسرا کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں، مولا نے فرمایا کہ جو امام زمانہ ہوں گے وہ ہمارے شیعوں کے درمیان ہوں گے، لیکن کچھ ایسا ہوگا کہ ہمارے گناہ اتنے ہوں گے جس کی وجہ سے امام زمانہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوں گے، لیکن رہیں گے ہم شیعوں کے درمیان ہی۔
میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آیا کیا قرآن مجید کے اندر بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے؟ بالکل بالکل، قرآن مجید کے اندر تقریباً 200 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو امام زمانہ پر مشتمل ہیں، امام زمانہ کے بارے میں تحقیق کرتی ہیں کہ امام زمانہ کے متعلق ہیں۔ ان میں سے میں چند ایک آیات جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ چند ایک آیات جو امام زمانہ کے متعلق ہیں، کہ اللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ کیا اے صاحبان ایمان، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بقیہ سے مراد کیا؟ اس میں لفظ بقیت اللہ آیا ہے جو کہ امام زمانہ کا لقب بقیت اللہ ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بقیت اللہ کا معنی میں واضح کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ اس کے بارے میں ترجمہ سننے سماعت فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے۔ خدا مردہ زمینوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا مردہ زمین کو امام مہدی کی عدالت سے زندہ کرے گا۔ امام مہدی کی عدالت جیسی ہوگی، عدل کیسا ہوگا، اس سے امام زمانہ علیہ السلام اس عدالت سے اللہ کی طرف سے آنے والی جو پیغامات ہوں گے اس کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، امام مہدی کے عدالت کے ذریعے اس زمین کو، جو زمین ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی، اس کو امام زمانہ اپنی عدل کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے، مردہ زمین کو زندہ کریں گے۔ یہ تھی جو آپ کو میں نے آپ کے سماعت تک ایک پیغام تھا جو مختصر کا یہ آیات تھی۔ اسی طرح بقیہ آیات بھی آپ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں یا ابا صالح چینل کا جنہوں نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمیں ایک پیغام مہدویت پہنچانے کا شرف حاصل کیا۔ سلامت رہیں۔ دعا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے انہوں نے یا ابا صالح چینل بنایا ہے، اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں بھی امام زمانہ علیہ السلام جب امام زمانہ کا ظہور ہو، امام زمانہ کے سچے پیروکار میں شمار فرمائے، اور جب مولا کا ظہور ہو مولا کے ساتھ مل کر دشمنوں کو فن نہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔